السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان اور اس کی بڑی مہربانی ہم پر ہوئی کہ ایک مبارک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. آج کا جمعے کا جو دن ہے، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے آنے والے کا نام پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں. آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں. تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اس کے بعد آنے والے کو گائے بیل صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اس کے بعد آنے والے کو مینڈھا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اس کے بعد آنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے. جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ زیادہ ثواب کا حقدار بنے گا، اور جو آخر میں آئے گا اس کو ثواب کے اعتبار سے بھی کمی ہوگی، اس کے ثواب میں بھی کمی کر دی جائے گی. لہذا جمعہ کا دن پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے کہ فرمایا کہ اس کے ایک قدم کے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی
1 سال کی مکمل عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ دوسرے قدم کے رکھنے پر 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر کسی کے گھر سے مسجد تک پہنچنے میں 50 قدم ہوئے تو گویا 50 سال کی مکمل عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جمعہ کا مل جانا عبادتوں سے بھری ہوئی ایک نئی زندگی کا مل جانا ہے۔ جمعے کا مل جانا عبادتوں سے بھری ہوئی ایک نئی زندگی کا مل جانا ہے۔ تو لہذا جمعہ کے دن اذان کے ساتھ ہم اپنے کاروبار کو، تجارت کو، بیوی بچوں کو، مال کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم مسجدوں میں جمع ہو جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ دوستو بزرگوں، کہ جس آیت کو میں نے اپنے خطبے کے اندر تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، اے ایمان والو زیادہ نہ سوچو، زیادہ گمان نہ کرو، زیادہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، زیادہ جو ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ بہت سارے ایسے گمان ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہیں، اور وہ گناہ ایسے ہیں چھوٹے گناہ نہیں بلکہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ گمان، کسی کے بارے میں گمان کرنا، کسی کے بارے میں سوچنا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ وہ میرے تعلق سے کیا سوچ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو گناہ کے قریب لے جاتی ہے، گناہ تک پہنچا دیتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو آدمی کو کافر بنا دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ بدگمانی سے بچو۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے اندر 99 بیماریاں، 99 برائیاں اس کے اندر موجود ہو تو ان برائیوں سے اس آدمی کو یاد نہ کرو، بلکہ اس کے اندر ایک اچھائی کو تلاش کرو، اور اس اچھائی کے ذریعے اس آدمی کے بارے میں خیال کرو، اس آدمی کے بارے میں سوچو۔ برائیوں کو سوچنے سے آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے، نیکی کا خیال کرنے سے آدمی نیکی کی طرف آتا ہے۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، لیکن لوگ اس جنازے کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برا آدمی تھا، اور یہ بہت غلط آدمی تھا، یہ گنہگار تھا، یہ ظالم تھا، بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، لیکن جو لوگ صحابہ کرام سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس آدمی کی اچھائیوں کو بیان کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے جب اس آدمی کی اچھائیوں کو سنا تو سننے کے بعد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول آپ گنہگار کی باتوں کو سن کر بھی اس کے اوپر واجب ہو گئی، آپ نے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کیا، اور جو نیک آدمی جس کا جنازہ لایا گیا اس کی اچھائیوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ اس کی اچھائیوں کو سن کر بھی یہ کہنے لگے کہ واجب ہو گئی، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اکثریت لوگ کسی کے بارے میں برا ہونے کی دلیل دیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیں گے، اور اکثریت لوگ جس کے بارے میں اچھا ہونے کی دلیل دیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیں گے۔ اور تم نے اس بات کا خیال کیا کہ تم نے اس کے بارے میں اچھا سوچا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا، اور تم نے پہلے والے آدمی کے اوپر برا سوچا، برا خیال کیا، بدگمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سوچنے پر اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیا۔ کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا ہے، اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر پہنچے،
ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر پہنچے تو جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور ایک نوجوان لڑکی ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں ایک بوتل رکھی ہوئی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کی کیفیت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا، یہ گمان کیا کہ جو ہے کہ یہ لوگ اندھیرے کی تلاش میں ہیں، جب یہ اندھیرا ہو جائے گا یہ لوگ گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے، یہ لوگ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے جو ہے کہ میں جاؤں جا کر ان کو اس گناہ کے کرنے سے روکوں۔ جب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے کہا کہ بھائی کیسا زمانہ آ گیا کہ لوگ اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے، لوگ اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضرت ہم گناہ کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم برا کام کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، لیکن یہ جو میرے بازو جو بیٹھی ہوئی لڑکی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میری بہن ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میری بہن ہے، اور میرے پاس جو بوتل رکھی ہوئی ہے یہ پانی کی بوتل ہے، اور آپ نے سمجھا یہ شراب کی بوتل ہے، اور ہم شراب پی کے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ اور وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت اصل میں ہمارا روزہ ہے اور ہم روزے کی حالت میں ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم دریا کے کنارے پر پہنچ کر افطار کریں گے، اس نیت سے ہم دریا کے کنارے پر پہنچے تھے، لیکن آپ نے ہمارے بارے میں کچھ اور سوچ لیا۔ حضرت فوراً اس آدمی سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، آپ کے بارے میں مجھے یہ خیال نہیں تھا، آپ کے بارے میں مجھے یہ خیال نہیں تھا، آپ کے بارے میں مجھے یہ خیال نہیں تھا، آپ کے بارے میں مجھے یہ خیال نہیں تھا۔ فوراً حضرت نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھایا، اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر لے جا کر ان کے کھانے اور ان کے پینے ان کے رہنے کا انتظام حضرت نے کیا کہ فرمایا تھوڑی دیر کے لیے آدمی برا سوچ لیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ برا سوچنا آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب برا سوچنا اگر وہ آدمی حقیقت کو ثابت نہ کر سکے تو پھر اس آدمی کے سامنے اپنی نظروں کو آدمی ملا نہیں سکتا ہے، نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا ہے، نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک بازار میں ایک غلام کو بیچا جا رہا تھا، ایک غلام کو بیچا جا رہا تھا، اور غلام کی قیمت بہت کم تھی، بہت کم دام میں غلام کو بیچا جا رہا تھا۔ ایک آدمی نے اس غلام کو خریدا، اس نوکر کو خریدا، اور یہ کم قیمت اس کی پوچھی کہ بھائی آخر یہ کم قیمت اس کی کیوں لگائی گئی، یہ کم قیمت آخر اس کی کیوں لگائی گئی؟ تو جو ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ غلام ایسا ہے جو صرف بدگمانی کرتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ بھائی بدگمانی کون سی بڑی بات ہے، بدگمانی کون سی بڑی بات ہے کہ چلو اس کو خرید لیتے ہیں۔ اس آدمی نے اس کو خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے گئے، اور اپنے گھر لے جا کر تقریباً 3-4 مہینے تک اس کا خیال رکھا، اچھے سے خیال رکھا، اور یہ مالک جو ہے کہ کھیت میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا، اور یہ غلام وقت پہ کھانے کا ٹفن لے کر مالک کے پاس پہنچ جاتا، اور مالک اپنے غلام کو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلانے لگتے، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلانے لگتے۔ کئی دن ہو گئے، اسی طریقے سے چلتا رہا، تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزرا۔ ایک مرتبہ غلام کھانے کا ٹفن لے کر حضرت اپنے مالک کے پاس پہنچا، مالک کھانا حاضر ہے، اور مالک حسب معمول دسترخوان بچھایا، کھانے کو رکھا، اور رکھ کر جو ہے کہ خود کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، اور پھر اپنے غلام کو بلانے لگے۔ غلام تھوڑی دور پہ جا کر سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا، سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ اب مالک بڑے پریشان ہیں اور غلام سے پوچھنے لگے کہ بھائی آخر کیا بات ہے، آخر کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کون سی مصیبت آ گئی جس کی وجہ سے تم کھانا کھانے کے لیے دستر پہ نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت مت پوچھو، حضرت مت پوچھو، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ حضرت نے اس کو فورس کیا، اس کے مالک نے اس کو فورس کیا۔ جب فورس کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے، آپ نے میرا اچھے طریقے سے خیال رکھا، آپ نے میرا اچھے طریقے سے خیال رکھا، اور ایسے خیال رکھا جیسے بیٹے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا بیٹا مجھے بنایا، اچھے طریقے سے میرا خیال رکھا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ مالک جب آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہو، جب آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہو تو نکلنے کے بعد
آپ کی یہ جو بیوی ہے نا کسی اور سے ملنے کے لیے چلے جاتی ہے، آپ کی یہ بیوی کسی اور سے ملنے کے لیے چلے جاتی ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بات کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ اب اس کے بعد پھر وہ غلام اپنے مالک سے کہنے لگا کہ مالک آپ پریشان نہ ہو، جب میں اس بات کی پوری تحقیق کر لوں گا پھر آپ کے سامنے بات رکھوں گا، جب تک آپ اپنے مالکن سے نہ پوچھئے گا۔ اب یہ کہہ کر اب مالک بھی باتوں کو سن کے اپنے گھر آ گئے، تھکے ماندے تھے، گھر آ کر سو گئے۔ اب کچھ دن، ایک دن دو دن گزرنے کے بعد پھر غلام نے موقع پا کر مالکین سے کہا کہ مالک اصل میں جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد کسی اور کے ساتھ بھی وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، کوئی سوکن تمہاری زندگی میں آ گئی، اب مالکین بڑی پریشان، اب مالکین کہنے لگی کہ بھئی آخر یہ کیسے ہو گیا، میرا شوہر تو میرے ساتھ اتنے سالوں سے زندگی گزار رہا تھا، کبھی اس کے اندر کوئی برائی کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کیا ہو گیا۔ اب عورت واویلا کرنے لگی، رونے لگی، گڑگڑانے لگی۔ اب اس کے بعد وہ نوکر اپنی مالکن سے کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، میں اس کا علاج جانتا ہوں، اب اس کے بعد ایک دو دن پھر گزرنے کے بعد اپنی مالکن سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ جو آپ کے جو شوہر ہیں، شوہر کو جو داڑھی کا آخری بال جو ہوتا ہے وہ آخری بال نکال کے لالو، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، ان کے پاس جا کر جو ہے کہ میں دعا پڑھاؤں گا، پھر یہ سوکن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب رات کو جب شوہر اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنے غلام سے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے، اب یہ غلام اپنے مالک سے کہنے لگا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ آج پورا آپ کی بیوی نے آپ کے قتل کرنے کا پلان کر لیا، بس آپ دیکھنا کہ جو ہے کہ آپ سونے کی ایکٹنگ کرنا کہ پھر دیکھو مانجرا کیا ہوتا ہے۔ اب شوہر جو ہے کہ اپنے بستر پہ لیٹا حسب معمول اور اپنی نیند کو پورا کرنے لگا، تھوڑی دیر میں خیال آیا، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بیوی کے ہاتھ میں اسرا ہے اور بیوی بال کو تلاش کر رہی ہے کہ جو آخر کا بال ہوگا اس بال کو مجھے نکالنا ہے۔ اب بیوی کے ہاتھ میں اسرا ہے اور شوہر اور اپنی بیوی کو رنگے ہاتھ پکڑتا ہے کہ جو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئی ہے، کہ فوراً اسی اسرے سے بیوی کا قتل کر دیتا ہے، اب قتل کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے کہ کیس ہوا، مقدمہ درج ہوا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ نہیں اس کو جیل کی سزا کاٹنا ہے۔ اب مالک جیل میں پہنچ گیا، اب کچھ دن گزرے تھے کہ جیل کے سامنے سے ایک آدمی گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے اس نے اس آدمی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ آدمی جس غلام کو میں خرید رہا تھا، تو خریدتے وقت اس آدمی نے کہا تھا کہ بھائی اس غلام کو نہ خریدنا، اس کے اندر ایک بری عادت ہے بدگمانی کی، اگر وہ بدگمانی کو شروع کر دے گا تو آدمی بڑے سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ اس نے اس آدمی کو دیکھتے کہ پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جس غلام کو میں خریدا تھا اسی غلام کی بدولت میں آج جیل میں پہنچ گیا۔ لیکن آدمی کو یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ بھائی جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، جس کو میں نے اپنا ہم سفر بنایا ہے، جا کر اس سے بات کر لوں، اس سے پوچھ لوں کہ بھائی آخر کیا بات ہے، اگر کیا مجھے آپ کو طلاق دینی ہے یا آپ مجھ سے خلا لے لو گے یا پھر دونوں کا رشتہ نہیں جمے گا، آپ بات کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ کیا ہوا کسی تیسرے پر بھروسہ کر لیا، جس سے کیا ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ختم ہو گیا، قتل کا الزام تمہارے سر پر آ گیا، جیل کی سزا تمہیں کاٹنی پڑی۔ آج یہ عالم آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی چل رہا ہے، بہت سارے گھروں کا حال ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں بدگمانی ہو گئی، بیوی ہنس کے بات کرنے لگی، کسی سے ہنس کے بات کرنے لگی، شوہر یہ گمان کرنے لگا کہ نہیں یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے،
یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے، یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اگر شوہر کسی اور سے بات کر لے تو بیوی یہ گمان کرنے لگی کہ نہیں، یہ شوہر جو ہے کہ کسی اور سے چکر چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سے بات کر رہا ہے، کہ نہیں، کہ جو ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ آپس میں بدگمانی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کسی اور مسئلے کے اندر وہ بات ہو رہی ہے، کوئی راستہ چلنے والی خاتون ہے اور راستہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ راستہ پوچھنے کے لیے کسی مرد سے راستہ پوچھنے لگی، لیکن اس کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ وہ عورت بھی جو اس کی بیوی ہے وہ بھی ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس نے آ کر راستہ پوچھا تو بیوی کو یہ خیال ہو گیا کہ جو ہے کہ یہ عورت اسی سے راستہ کیوں پوچھی، اور بھی تو مرد تھے، اور بھی تو دوسرے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، اور بھی تو دوسرے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کہ نہیں، بدگمانی ہرگز نہیں، بدگمانی ایسی ہے کہ جو آدمی کو گناہوں کے اندر ملوث کر دیتی ہے۔ بعض مرتبہ کسی سے لین دین کا مسئلہ ہو جاتا، بعض مرتبہ کسی سے لین دین کا مسئلہ ہو جاتا، کسی نے 500 لے لیے، کسی نے 1000 لے لیے، کسی نے 10,000 لیے۔ اب جب جس آدمی کو ضرورت تھی، جس کے پاس سے لیے تھے، اس آدمی نے فلاں آدمی کو فون کیا، جس کو وہ دیا، لیکن ایک رنگ میں وہ فون نہیں اٹھایا، دوسری رنگ میں فون نہیں اٹھایا، تیسری رنگ میں فون نہیں اٹھایا، تو اب زبان پہ یہ خیالات آنے لگے کہ بھائی جب لینے کی باری آئی تھی، بھائی عاجزی ہاتھ پیر دبانے لگ گئے تھے، لیکن جب دینے کی باری آ گئی تو اب تو فون نہیں اٹھا رہے۔ آخر بھائی تم اس کے بارے میں یہ بھی خیال کر سکتے تھے، جب تم فون کرے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا فون سائلنٹ ہوگا، یا پھر اس کا فون جو ہے کہ وہ کہیں رکھ کے باتھ روم اپنی ضرورت، اپنی استنجا پوری کرنے کے لیے گیا ہو، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے گیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے فون نہیں اٹھایا۔ ایک آدمی تھا، دو دوست تھے، بڑے قریبی تھے، ایک دوسرے سے سچی محبت تھی، ایک دوسرے سے اچھا تعلق تھا، کوئی دن کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس دن ساتھ میں نہ گزارا ہو۔ ایک دن ایک دوست نے دوسرے دوست کو فون کیا اور فون کر کے کہنے لگا کہ بھائی مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اب دوسرے دوست نے پوچھا کہ بھائی آخر پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ پیسوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں اپنے ابا کی گولیاں لانے کے لیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ابا کی گولیاں لانے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب دوسرا دوست کیا ہوا کہ دوسرا دوست فون اٹھایا، بات ہو گئی، اس کے بعد فون رکھ دیا، اس کے بعد کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں جواب دوں گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ فون کر رہا ہے، مسلسل فون کر رہا ہے، لیکن وہ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں، فون اس کا لگتا نہیں ہے۔ تو ہاں، اس موقع پر اس کے ذہن میں اور اس کی زبان پہ گمان آنے لگے کہ ہاں دیکھو کہ دوستی آ گئی، اپنے آپ کو دوست کہتا پھرتا تھا، دوستی پہ بدنما داغ ہے۔ ایک دوست کی پریشانی میں تم ایک دوست کی مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ تم پیسے والے ہو، حالانکہ تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ موقع پر تمہیں مدد کرنا چاہیے تھا، مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اب بہت دیر تک وہ فون کرتا رہا، لیکن وہ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب گھر پہ اپنے ابا کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے پہلا دوست گھر پہ پہنچتا ہے، ابا کی طبیعت ناساز تھی، ابا کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے پہلا دوست گھر کے پاس پہنچتا ہے۔ گھر کے پاس پہنچ کر کے دیکھتا یہ ہے کہ ابا کے پاس گولیاں پڑی ہوئی ہے۔ ابا سے پوچھا، ابا آخر یہ گولیاں کہاں سے آئی؟ تو وہ ابا کہنے لگے کہ بیٹا، جو تمہارا جو دوست ہے وہ دوست یہ گولیاں دے کر گیا ہے۔ اب وہ دوست روتا ہوا، اپنے پہلے دوسرے دوست کے پاس میں پہنچ کر کے کہنے لگا کہ بھائی میں تجھے فون کر رہا تھا، لیکن تیرا فون نہیں لگا، اور تو جو ہے کہ گھر پہ گولیاں بھی پہنچا دیا۔ میں تیرے بارے میں غلط سوچنے لگا تھا، میں تیرے بارے میں غلط خیال پیدا کرنے لگا تھا۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت میں تو نے مجھ سے پیسے پوچھے تھے اس وقت میں میرے پاس پیسے موجود نہیں تھے، لیکن میرے پاس ایک موبائل فون تھا جس فون سے تیری میری بات ہوئی تھی، اسی موبائل کو بیچ کر میں گولیاں گھر پہ دے کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے بدگمان ہو گیا آدمی، تھوڑی دیر کے لیے آدمی بدظن ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے دوستی کے اوپر سے بھروسہ اڑ گیا، لیکن کیا ہوا کہ وہی دوست وقت ضرورت کام آنے والا بن گیا۔
تو اسی طریقے سے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی آدمی کو آپ نے زبان دے دی، وقت پہ وہ آدمی نہیں پہنچ سکا. کوئی آدمی کو آپ نے ملنے کا وعدہ کر لیا، وقت پہ وہ آدمی نہیں پہنچ سکا. تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے زبان پہ خیالات آنے لگے کہ دیکھے کہ کیسا جھوٹا وعدہ کرتے ہیں لوگ، کیسے جو ہے کہ ملنے کے لیے بلاتے ہیں، خالی تکلیف دے دیے. اگر نہیں آنا تھا تو فون پہ بول دیتے، فون کرتے اس وقت میں آدمی کا فون بھی نہیں لگ رہا، فون کر رہے اس وقت میں آدمی کا فون بھی نہیں لگ رہا. اب اس آدمی کے بارے میں غلط خیالات، اس آدمی کے بارے میں غلط چیزیں دماغ میں چل رہی ہے. لیکن وہ آدمی کے بارے میں معلوم نہیں، اس موقع پر وہ آدمی کہیں اور پھنسا ہوا ہو، عدالت میں ہو، مقدمات میں پھنسا ہوا ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی اچانک حادثہ آ گیا ہو، کوئی راستہ چلتے چلتے کوئی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے وہ وقت پہ نہیں آ سکا. لیکن اچھا گمان ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، غلط خیال نہیں پیدا کرنا چاہیے، غلط گمان نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی تھا سلطان مرزا، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس نے اپنے رات کے اندر، جب رات کو سونے کا وقت تھا تو رات ساری کی ساری نیند نہیں آئی، بے چینی سے ساری رات گزار دی. صبح ہونے کے بعد اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی رات مجھے نیند نہیں آئی. اب وزیر نے کہا کہ چلو آقا ایک کام کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ ایک سادہ لباس اختیار کر لو، سادہ لباس پہن لو، شہنشاہی جوڑے کو چھوڑ کر ایک سادہ لباس پہن لو. ایک عام آدمی کی طرح لباس پہن کر گھر سے نکلتے ہیں، رعایا کے حالات کو معلوم کرتے ہیں، علاقے کے حالات کو معلوم کرتے ہیں، آخر کیا چل رہا ہے. یہ کہہ کر بادشاہ اور وزیر دونوں ساتھ نکلے. جب ایک کنارے پر پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں اور طعنہ دے رہے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ شرابی تھا، یہ جو ہے کہ بہت بڑا گنہگار تھا، یہ جو ہے کہ بہت بڑی برائیوں کے اندر ملوث تھا، یہ روزانہ کوٹھا جایا کرتا تھا، رنڈیوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا کرتا تھا، یہ روزانہ ہر دن شراب کی حالت میں رات اس کی گزرا کرتی تھی. لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ بادشاہ کے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور آپ کا امتی ہے، لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں، میں اس کے جنازے کو اٹھاتا ہوں اور اس کے گھر لے جاتا ہوں. اب وہ بادشاہ اس آدمی کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور لے جا کر اس کی گھر کو تلاش کر کے اس کے بیوی کے پاس پہنچایا اور کہا کہ راستے کے نکڑ پہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب بیوی بیچاری واویلا کرنے لگی، رونے لگی، گڑگڑانے لگی اور گڑگڑاتے ہوئے اس کی زبان سے جملے نکل رہے تھے، میں نے تجھے کہا تھا نہ کر ایسے گناہ، جس کی وجہ سے تیرا لوگ جو ہے کہ تیرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کی زبان سے جملہ نکلتا تھا. اب بادشاہ نے پوچھا کہ آخر وہ کون سا جملہ اس کی زبان سے نکالتا تھا، آخر وہ کون سے گناہ تھے جو یہ کیا کرتا تھا. تو وہ اس کی بیوی کہنے لگی، اصل میں بات یہ ہے، یہ روزانہ کسی نہ کسی شراب کی دکان پر جاتا اور شراب کی بوٹل کو خریدتا اور خرید کے لے آ کر جو ہے کہ اس شراب کو نالی میں بہا دیتا. شراب کا بوٹل خرید رہا ہے اور لا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شراب کا بوٹل خرید کے لا رہا ہے، اور لیکن لا کر وہ پیتا نہیں بلکہ شراب کی بوٹل کو نالی میں بہا دیتا اور اس کی زبان سے جملہ نکلتا، آج میں نے ایک مسلمان کو شراب پینے سے بچا لیا، آج میں نے ایک مسلمان کو شراب پینے سے بچا لیا. یہ کہتے ہوئے نالی کے اندر شراب بہا دیتا اور پھر رات کے موقع پر تنہائی کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہے کہ کسی کوٹھے پر چلا جاتا جہاں پر جو ہے کہ بازارو عورتیں رہتی ہے، کہ وہاں چلے جاتا اور جا کر جو ہے کہ اس بازارو عورت کو کچھ پیسے دے دیتے اور دے کر کہتا کہ اماں آج کی رات تو دروازہ بند کر لینا،
آج کی رات تو دروازہ بند کر لینا، آج کی رات تو دروازہ بند کر لینا، آج میں تیری عزت کی حفاظت کا ضامن بن کے آیا ہوں، آج کی رات میں تیری عزت کو لوٹنے نہیں دوں گا، تیرے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے یہ پیسوں کا انتظام میں کر دوں گا۔ لیکن دکھنے میں کیا دکھ رہا ہے لوگوں کو کہ جو ہے کہ یہ روزانہ کوٹھے پہ جا رہا ہے، یہ روزانہ شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے، یہ روزانہ شراب کو خرید کے لا رہا ہے، اور لوگ اس کے جنازے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو مردہ حالت میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کی زبان سے جملہ نکلتا تھا کہ جو ہے کہ ارے پگلی پریشان نہ ہو، ارے پگلی پریشان نہ ہو، ایک دن آئے گا میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑے گا، اور میرا جنازہ جتنے علماء ہمارے اس ملک میں موجود ہوں گے سارے مل کر میرا جنازہ پڑھیں گے، سارے مل کر میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اب جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کہنے لگا جو عام آدمی بن کر اس کی لاش کو لے کر اس کے گھر پہ پہنچا تھا، کہ بادشاہ کہنے لگا اصل میں وقت کا بادشاہ ہوں، اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہر ایک آدمی اس کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو، ہر ایک آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کی بدگمانی آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ہر ایک کے بارے میں، ہاں اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ بری ہو سکتی ہے، اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ بری ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی تمہیں اس کا خیال آئے تو اس کی اچھائی کے ساتھ اس کا خیال آئے، اس کی اچھائی کے ساتھ اس کا خیال آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا ضامن ہے، ہر ایک کو دوسرے کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہر ایک کو اللہ نے دوسرے کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہر ایک سے اللہ نے کہا میں نے تمہیں تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تم اپنی زندگی کے ذمہ دار ہو، تم اپنی زندگی کے ذمہ دار ہو، دوسروں کے بارے میں برا بھلا نہیں، دوسروں کے بارے میں برا بھلا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ وہ اچھا ہے میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ وہ اچھا ہے وہ نیک ہے میں گنہگار ہوں۔ جب آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے دروازے کھولے گا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھولے گا۔ جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھولے گا، لیکن جو اپنے آپ کو گنہگار نہیں بلکہ یہ سمجھے گا میں سب سے اچھا باقی سب برے ہیں، میں سب سے اچھا اور باقی سب برے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے اس کے اوپر بند کر دے گا، توبہ کے دروازے اس کے اوپر بند کر دے گا، مغفرت کے دروازے اس کے اوپر بند کر دے گا، روزی کے دروازے اس کے اوپر بند کر دے گا۔ اپنے آپ کو برا سمجھو، اپنے آپ کو برا سمجھو، جب تم اپنے آپ کو برا سمجھو گے، اپنے آپ کو یہ سمجھو گے کہ میں غلطیوں کا پتلا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ توفیق دے گا کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا کرے گا۔ لیکن نہیں دوستو بزرگوں، آج یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں، بدگمانی لوگ کرتے ہیں، اور بڑی آسانی سے زبان پہ بدگمانی آ جاتی ہے، بعض مرتبہ دوستوں پہ بدگمانی آ گئی، بعض مرتبہ مسجد کے امام پہ بدگمانی آ گئی، بعض مرتبہ جو ہے کہ علاقے کے رہنے والے لیڈر پہ بدگمانی آ گئی، بعض مرتبہ علاقے کے بڑے آدمی کے اوپر لوگ بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن نہیں، اس موقع پر اس کا سچویشن کیا ہوگا، اس موقع پہ اس کا سچویشن کیا ہوگا؟ وہ کسی بیماری میں کیا تم جا کے اس سے پوچھے کہ بھائی آخر کیا پریشانی میں ملوث ہو، آخر کون سی بیماری میں تم ملوث ہو جس کی وجہ سے تمہیں اٹھنا نہیں ہو رہا، تمہیں آنا نہیں ہو رہا، تمہیں ملاقات کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا؟ جا کے پوچھے؟ نہیں، پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بلکہ لوگ کوئی بول دیا آ کے بس اس کی بات کو فوراً تسلیم کر لیے۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی بات کے اوپر بغیر تحقیق کے، یعنی کوئی لا کر بات پہنچا دیا، اور یہ آدمی کا کام تھا کہ اس بات کی تحقیق کرنا، اس بات کی تہ تک پہنچنا، اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنا، لیکن بغیر تحقیق کے واٹس ایپ پہ دوسرے کو بھیجا دیا، بغیر تحقیق کے، معلوم نہیں وہ کس نے بھیجا، معلوم نہیں کیوں بھیجا، معلوم نہیں، اور بغیر تحقیق کے دوسرے گروپ میں ڈال دیا۔
یہ فرمایا کہ وہ سب سے بڑا منافق ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے جو بغیر تحقیق کے دوسروں کی پھیلائی ہوئی بات کو خود بھی پہنچا دیتا ہے۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق وہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، منافق وہ نہیں جو روزے نہیں رکھتا ہو، منافق وہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، منافق وہ نہیں جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہو، بلکہ فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے، جس کے سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، جس کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، جو 5 وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے بارے میں بلا وجہ سوچنے کی عادت اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا بہت ساری نیکیاں لے کر پہنچے گا، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کہیں گے بیٹا جب تک تو ثابت نہیں کر دیتا یہاں سے تو نہیں ہلے گا، جب تک تو ثابت نہیں کر دیتا یہاں سے تیرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب آدمی کیا ثابت کر سکے گا؟ دنیا میں ثابت نہیں کر سکے تو مرنے کے بعد کیا خاک ثابت کریں گے؟ اب جب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے سامنے ثابت نہیں کرے گا تو جتنی نیکیاں اس کے پاس رکھی ہوئی ہے ساری نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائے گی جس کے اس نے بدگمانی کی تھی۔ نیکیاں کر رہی تھوڑے اور پھر نیکیاں کرنے کے بعد بھی گناہ کر رہے نہیں، لیکن گناہ کو اپنے اوپر ڈال لے رہا آدمی، اس کے گناہ اپنے اوپر ڈال لے رہا، لیکن نہیں، یہ بدگمانیاں ایسی ہے جس کی وجہ سے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں۔ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی، حالانکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی کہ فرمایا کہ ایک وہ جگہ جہاں پر بیجا ظلم کیا جا رہا ہے، بیجا کسی پر غلطی نہیں ہے اس کے باوجود ظلم ہو رہا، تو وہاں پر جھوٹ بول کے اس آدمی کو بچاؤ، اور ایک وہ جگہ جہاں پر رشتے ٹوٹ رہی وہاں پر جھوٹ بول کے رشتے بچاؤ، رشتوں کو توڑنے سے بچاؤ، رشتے نہ توڑو، اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے توڑنے والا جنت میں ہرگز نہیں جائے گا، رشتوں کو توڑنے سے بچاؤ۔ آج کیا ہو رہا؟ معمولی خالی صرف شک ڈال دیے دماغ میں، وہ شک ایسا ہو گیا کہ میاں بیوی کی طلاق کی نوبت آ گئی۔ چند دن پہلے کا واقعہ، ایک نااہل آدمی جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا فون کر کے، اپنے ہی علاقے کا واقعہ ہے، کہیں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، جھوٹ بول کے رشتوں کو بچانے کا حکم دیا گیا۔ غلطی ہے، غلطی کو معاف کرو، ایک دوسرے کا، تم دوسروں کی غلطیوں کو چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہارے عیبوں کو چھپائے گا، اور تم دنیا میں چھپاؤ گے اللہ کل قیامت کے دن چھپائے گا، اللہ کل قیامت کے دن چھپائے گا۔ غلطیوں کو ظاہر نہ کرو، غلطی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے بعد 4 لوگوں کو بیٹھ کر بٹھا کر بات کرو، 4 لوگوں کے سامنے بات کرو کہ غلطی ہے، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، معاف کرو۔ اور پھر تیسری جگہ جہاں پر بیجا مقدمات کیے جاتے ہیں، بیجا مقدم غلطی نہیں ہے پھر بھی مقدمہ کر دیا گیا، وہاں پر آدمی کو جھوٹ بول کے بچایا جا سکتا ہے۔ آج ایسے ہیں جو جائز مقدمات ہیں وہاں پر بھی آدمی جا کے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے، بلا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں برا بول دیا، نہیں یہ برا ہے، نہیں میں غلط ہے، کہ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی تو پھر سمجھ لو کہ سارا معاشرہ بکھر جائے گا۔ پیارے ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا پڑوسی یہ بولے کہ یہ میرا پڑوسی جو ہے یہ بہت اچھا ہے، صرف اتنا بولے، اللہ پاک اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اور ہر ایک کا پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو،
جب تک وہ اس کے ساتھ رہتے اور رہتے ہوئے زندگی نہیں گزارتے. ہر ایک پڑوسی اس کے سامنے تو بول دیتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے نہیں بول سکتا کہ یہ اچھا ہے, پیٹھ پیچھے نہیں بول سکتا. اس لیے کہ آج ہمارے اعمال ویسے ہو گئے, پڑوسیاں تک خوش نہیں ہیں. اور فرمایا اگر کسی کا پڑوسی یہ بول دے کہ نہیں یہ برا ہے, اللہ پاک اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں, جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بدگمانی سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے, بدزن ہونے سے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے, رشتے ناطے ٹوٹنے سے, رشتے ناتوں کو توڑنے سے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.